اس ویڈیو میں کوادریلیٹرلز کا جائزہ لوں گا یعنی اوور ویو لوں گا. اور یہاں پر دیکھیں کواد کا مطلب ہوتا ہے چار, یعنی کہ کہیں کا بھی اگر کواد آ جائے کواد کور وغیرہ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چار, یعنی کہ کسی بھی چیز کے چار اگر ہوں تو کواد. یہاں پر کوادریلیٹرلز کا مطلب ہے چار کونوں والی کوئی چیز, یعنی کہ ایک ایسی ٹو ڈائمینشنل شیپ کی, ایک ایسی ٹو ڈائمینشنل اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں جس میں چار ورٹیسز, چار سائڈز اور چار اینگلز ہوں. جیسے کہ میں یہ بنا رہا ہوں, یہ ایک کوادریلیٹرل ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک کوادریلیٹرل ہے, 1 2 3 4, یہ بھی ایک کوادریلیٹرل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار ورٹیسز, چار اینگلز ہیں, چار اینگلز یہ دیکھیں 1 2 3 4 اینگلز ہیں اور چار سائڈز ہیں, چار ورٹیسز ہیں. یہ اس والی جو ڈائیگرام ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بنا دوں تو یہ دیکھیے, یہ ایک اینگل, دوسرا اینگل, تیسرا اینگل, یہ بڑا سارا, یہ چوتھا اینگل. جب ہم انٹیریئر اینگلز کی بات کر رہے ہیں یاد رکھیے تو اس کے چار انٹرنل اینگلز ہو گئے, چار ورٹیسز اور چار سائڈز ہو گئیں. اور اب جب ہم کوادریلیٹرلز کی بات کرتے ہیں تو ان کو دو سب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے, دو ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں کانکیو کوادریلیٹرلز اور دوسرا گروپ ہے وہ کہلاتا ہے کانویکس کوادریلیٹرلز. تو کانکیو کو اگر آپ کو یاد رہنا تو یہ دیکھیے, یاد رکھیے کہ اس کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے کیو ان ہوتی ہے, یعنی کہ گڑھا سا پڑا ہوا ہوتا ہے, کیو ان ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کانکیو کوادریلیٹرل کی ایک مثال ہے. تو اس طرح کی جو اسٹرکچر ہے اس میں میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے بنا دوں. یہ ایک کوادریلیٹرل ہے جو کہ کانکیو کوادریلیٹرل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک انٹیریئر اینگل 180 ڈگری سے زیادہ کا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ کانکیو, یہ دیکھیے یہ 180 ڈگری سے زیادہ کا اینگل ہے, یہ والا اینگل. تو کانکیو کوادریلیٹرل کوئی سی بھی ایسی کوادریلیٹرل ہوتی ہے, کوادریلیٹرل اسٹرکچر ہوتی ہے جس میں کہ ایک انٹرنل اینگل 180 ڈگری سے زیادہ کا ہو. اگر یہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ سب اسٹریٹ لائن ہوتے. تو اسی طریقے سے یہ جو کوادریلیٹرل ہے اگر یہ 180 ڈگری سے کم انٹرنل اینگلز ہوں تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے یہ کانکیو نہیں رہے گی اور کانویکس ہو جائے گا. اگر یہ 180 ڈگری کا ہوتا تو پھر یہ کوادریلیٹرل ہی نہیں رہتی, ٹرائنگل بن جاتی. تو اب آئیے ہم کانویکس کوادریلیٹرلز پر آتے ہیں. صرف ایک اس ایگزامپل کو چھوڑ کر باقی کی جو میں نے دو لکھی تھی, یہ کانویکس, یہ بھی کانویکس ہے اور یہ والی بھی جو ہے یہ کانویکس ہے. تو کانویکس میں کیا ہوتا ہے, کانویکس میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی اینگل 180 سے بڑا نہیں ہوتا, بلکہ یوں کہیں کہ اس کے سارے جو اینگلز ہوتے ہیں 180 ڈگری سے کم ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اگر کانکیو کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ میں اس کو الگ کر رہا ہوں کانکیو کو. اب ہم مزید جو بھی بات کریں گے وہ کانویکس پہ بات کریں گے. تو کانویکس کی بات میں کروں تو کانویکس کوادریلیٹرلز میں ایک چیز ہوتی ہے ٹریپیزوئڈ کہا جاتا ہے, اس کی قسم ہوتی ہے کانویکس کوادریلیٹرلز کی. اور اس کی ڈیفینیشن بعض لوگ الگ الگ طرح کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ٹریپیزوئڈ ایک ایسی کوادریلیٹرل ہوتی ہے جس میں ٹھیک دو سائڈز ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہیں, جبکہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس میں کم از کم ایک پیئر اپوزٹ سائڈز کا وہ پیرلل ہو. جیسے کہ یہ میں اسٹرکچر بنا رہا ہوں, اس میں یہ سائڈ اور یہ سائڈ دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہے. میں اگر اس کو مارکنگ کروں اے بی سی اور ڈی, تو یہ ایک ٹریپیزوئڈ ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیفینیشن ہے اے بی پیرلل ہے ڈی سی کے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹریپیزوئڈ ہے یا ٹریپیزوئڈل اسٹرکچر ہے کوادریلیٹرل کے کیٹیگری میں, کانکیو اس میں کیٹیگری میں. تو اس کے دو سائڈز اپوزٹ سائڈ جو ہیں وہ پیرلل ہیں, یوں کہیں کہ ایک پیئر جو ہے یہ پیرلل لائنز کا ہے. تو اوریجنل ڈیفینیشن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک, بعض لوگ کہتے ہیں ایگزیکٹلی ایک. تو اس پر بحث لوگ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کم از کم ایک. ظاہر بات ہے چار سائڈز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ اگر دو سائڈز آپس میں پیرلل ہوں گے تو وہ کم از کم کی بات تو پوری ہو جائے گی. اب یہ اگر دیکھیں اس میں یہ بھی دونوں کی دونوں سائڈز اپوزٹ پیئرز جو ہیں وہ آپس میں پیرلل, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ تو سب کی سب پیرلل ہو گئیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو پیرالیلوگرام کہتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ اس بارے میں بحث کریں گے کہ نہیں ہم اس کو ٹریپیزوئڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم ٹریپیزوئڈ کا ایک اسپیشل کیس بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہاں پر ایک سوالیہ نشان کوسچن مارک بنا دیا ہے کہ اس کو ٹریپیزوئڈ کہا جائے یا نہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اس طرح کی ٹریپیزوئڈل اسٹرکچر کا جو نام ہے وہ ہے پیرالیلوگرام. مجھے تھوڑی سی اس کی
गलत हो गया, पैरालेलो, एक एल एक्स्ट्रा है, पैरालेलोग्राम, यानी कि ये भी ट्रेपेजॉइड का एक केस है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये देखिए आप, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में, अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और ये साइड, ये दो अपोजिट साइड्स ये आपस में पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगी। अब पैरेललोग्राम की हम जब बात करते हैं तो हम इसको मजीद इक़साम में बांट सकते हैं, इसकी मजीद किस्में बना सकते हैं। एक जो है, एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हों, यानी कि न सिर्फ ये, अब हम पैरेललोग्राम यूनिवर्स में आ गए हैं, हम सिर्फ खास तौर पर पैरेललोग्राम पे बात कर रहे हैं। तो नंबर एक, दोनों की दोनों जो अपोजिट साइड हैं, यानी कि पेयर्स, वो तो पैरेलल हैं ही हैं एक दूसरे के, लेकिन साथ ही साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वर्टिसेस पे, वो सबके सब 90 डिग्रीज के हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंटीरियर एंगल जब 90 डिग्रीज के सारे के सारे, तो हम ये कहेंगे कि इस तरह की पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल कहलाएगी। याद रखिए कि किसी भी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये जो है ये एक रेक्टेंगल कहलाएगी, हम इसको रेक्टेंगल कहेंगे, यानी मुस्ततील। क्या शर्त है इसमें कि चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हों। अब इसमें जरूरी नहीं है कि साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो या ना हो, तो रेक्टेंगल हम इसको कहेंगे। अगर कोई रेक्टेंगल है तो हम कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। अब ये एक और पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स तो आपस में बराबर हैं ही हैं, लेकिन एंगल्स जो हैं वो आपस में वो 90 डिग्रीज के नहीं है। अलबत्ता लेंथ जो है सारे की सारी साइड, चारों की चारों साइड्स जो हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर है, इनको हम कहेंगे रोम्बस। ये इसका खास नाम है, पैरेललोग्राम की एक कैटेगरी है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं माफ कीजिएगा, यानी इसके जो पैमाइश एंगल्स की 90 डिग्रीज की। रोम्बस में जो साइड्स हैं सबकी सब साइड्स उनकी लेंथ आपस में बराबर है। तो हम एक चीज और है जो कि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों जहां पर आकर, जो रोम्बस की डेफिनेशन पर भी पूरी उतरती है और रेक्टेंगल की डेफिनेशन पर भी पूरी उतरती है। वो क्या है, फर्ज कर लीजिए आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर ऐसी हो जिसमें अपोजिट साइड्स, या यूं कहें इसमें चारों के चारों साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो और साथ ही साथ चारों के चारों एंगल्स भी 90 डिग्रीज के हों, तो हम ये इस तरह से, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो हम बहुत दफा पढ़ भी चुके हैं, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है, हम स्क्वायर को रोम्बस या रेक्टेंगल का एक केस तो कह सकते हैं, लेकिन हम हर रेक्टेंगल को रोम्बस स्क्वायर नहीं कह सकते। हर पैरेललोग्राम को जिस तरह हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते, इसी तरह उसको स्क्वायर भी नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। अलबत्ता स्क्वायर जो है बैक वक्त पैरेललोग्राम को भी पर भी फिट बैठता है, रेक्टेंगल्स पर भी फिट बैठता है और रोम्बस पर भी फिट बैठता है। ये सारी के सारी जो इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताई, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कॉनकेव बताया, कॉन्वेक्स बताया, ट्रेपेजॉइड बताया, पैरेललोग्राम के बारे में बताया, रेक्टेंगल्स और रोम्बस के